अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इत्तेहादी को मना लिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी काबीना में शमूलियत पर राज़ी। तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस। वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त की कि गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्विटर स्पेस ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1,65,000 से ज़ायद सामीन ने शिरकत की। इससे पहले ये रिकॉर्ड कोरियन पॉप बैंड के पॉप के लाइव स्पेस सेशन का था। इमरान खान की जान को खतरा। शहबाज शरीफ का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। इल्हान उमर ने कहा कि मैं एक अरसे से आपसे मुलाकात की ख्वाह थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,100 मेगावाट हो गया। 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। तरबिला डैम गुज़िश्ता 60 रोज से खाली। मंगला डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा न होने के बराबर। कनाडा ने G20 इजलास का साथी ममालिक के हमरा बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट इजलास में रूस की शिरकत की वजह से किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना का कहना है कि रूस का यूक्रेन पर गैर कानूनी हमला आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा है। कनाडा में महंगाई 31 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कनाडा की अफरात ज़र की शरह मार्च में बढ़कर 6.7% हो गई। माहिरीन के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह है। टोरंटो में गो ट्रेन मुलाजमीन की हड़ताल। कोई ट्रेन ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। 100 के करीब मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। मेट्रो लिंक्स का कहना है कि मुसाफिर सफ़र से पहले शेड्यूल चेक कर लें। यूक्रेन में घमसान की जंग जारी। रूसी फौजें मशरिक में दिफाई लाइन तोड़ने में मसरूफ। रूस का बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। नया मिसाइल इंतहाई ताकतवर और रूस का स्ट्रेटेजिक असासा है। स्वीडन को मुसलमानों के अकायद का एहतराम करना चाहिए। चीन का कहना है कि आज़ादी इजहार की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुर्की, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से वाक़ये की मसम्मत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने काबीना में शमूलियत की हामी भर ली। आगा हसन बलोच को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BNP के हाशिम नोडसई को वजीर मुमलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चागी वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी हक़ाइक़ में नाकाम रही तो जुडिशल कमीशन बनेगा और IGFC के मातहत शिकायत सेल कायम किया जाएगा। BNP के दोनों वफाकी वज़रा की हलफ बर्दारी आज रात को होगी। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शामिल थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अख्तर मैंगल ने बलोचिस्तान की तरक्की को तरजीहात में शामिल करने का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। बलोच अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। हुकूमत बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी की तैनाती में तब्दीली कर दी, जिसके तहत तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। तारिक फातमी मुआवन खुसूसी बरकरार रहेंगे। सिर्फ खारजा उमूर की जिम्मेदारी वापस ली गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआवन खुसूसी तारिक फातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा और उन्हें वज़ीर मुमलिकत के बराबर मरात मिलेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کے خلاف درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ میں نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف نہ لینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے درخواست کی کہ گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ عدالت کی حکم عدولی کی گئی ہے۔ قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا سارا عمل مکمل ہوا اور ڈپٹی اسپیکر نے نتائج گورنر پنجاب کو بھجوائے، لیکن گورنر پنجاب حلف نہ لے کر آئین و قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اے جی پنجاب گورنر پنجاب سے ہدایت لے کر پیش ہوں۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیراعظم عمران خان وزارت عظمیٰ سے برطرفی کے بعد سے ہی عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہیں۔ گزشتہ شب انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی ٹویٹر اسپیس میں لائیو شرکت کی اور ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار ٹویٹر اسپیس پر خطاب کر کے ٹویٹر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسپیس کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹر اسپیس نے ریکارڈز توڑ ڈالے۔ گزشتہ رات پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی ٹویٹر اسپیس میں عمران خان نے شرکت کی۔ اس اسپیس میں 1,65,000 سے زائد سامعین نے شرکت کی۔ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے مطابق اس سے پہلے یہ ریکارڈ کورین پاپ بینڈ کے پاپ کے لائیو اسپیس سیشن کا تھا، جن کی اسپیس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 44,000 تھی۔ ٹویٹر اسپیس میں عمران خان سے ناراض جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کی شرکت نے بھی سب کی توجہ حاصل کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹر اسپیس کی میزبانی سابق فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد اور سوشل میڈیا لیڈ جبران الیاس نے کی۔ وزیر اعظم کے احکامات پر وزارت داخلہ حرکت میں آ گئی۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور جی بی کے ہوم سیکرٹریز کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں عمران خان کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع پر وزارت داخلہ کو فوری اقدامات کی سخت ہدایت کر دی اور رانا ثناء اللہ کو ذاتی طور پر نگرانی کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزارت داخلہ نے آئی جی اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی ہدایات جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جہاں جائیں سخت سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بنی گالہ رہائش پر بم ناکارہ بنانے سمیت دیگر سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائیں۔ عمران خان کے جلسے اور جلوس میں سیکیورٹی پر غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے مینار پاکستان جلسے میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پی ٹی آئی قیادت کو خط لکھا تھا، جس میں دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیئرمین عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں۔ الہان عمر نے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عمران خان کی خدمات کو سراہا اور کہا اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عمران خان نے قابل قدر قیادت پیش کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں امریکی کانگریس رکن الہان عمر کی ملاقات کے دوران شاہ محمود، اسد عمر، شیریں مزاری، زلفی بخاری اور شہباز گل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ اور باہمی تعلقات کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی رکن کانگریس کا کہنا تھا کہ اب دنیا بھر سے اسلاموفوبیا کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ایک مسودہ قانون امریکی پارلیمان میں لایا جا رہا ہے۔ مذہبی امتیاز خصوصاً مسلمانوں کے خلاف تعصب کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ الہان عمر کا کہنا تھا کہ وہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف توانا آواز بننے پر عمران خان کی شکر گزار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے الہان عمر کی آمد کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، مشکلات کے باوجود الہان عمر کا اسلاموفوبیا کے انسداد کا علم اٹھانا قابل تحسین ہے۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو بدترین انتقامی مہم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلم قیادت اہل عالم کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درست تعارف کرانے میں ناکام رہی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور شعائر اسلام سے جوڑا گیا۔ ہندوستان میں بھی نسل پرستی کا جن بوتل سے نکال دیا گیا ہے اور نفرت کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا نظریات کا پھیلاؤ معقول دماغوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رکن امریکی کانگریس الہان عمر نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ تعلقات
اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے الہان عمر کے عزم و حوصلے اور سیاسی جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا، الہان عمر کے دورے سے عوامی سطح کے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کے استحکام میں اوورسیز کے کردار کو سراہا، جبکہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام فوبیا جیسی برائی سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی کمی کے باعث کئی علاقوں میں 10 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ لاسز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7100 میگا واٹ ہو گیا۔ وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 15,000 اور طلب 21,500 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے اور اس وقت ملک بھر میں 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی کمی کے باعث کئی علاقوں میں 10 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ لاسز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق تربیلا ڈیم گزشتہ 60 روز سے خالی ہیں۔ وہاں T3 T4 منصوبوں پر تعمیراتی کاموں کے باعث پانی ذخیرہ نہیں کیا جا رہا اور صرف 600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ ادھر منگلا ڈیم میں بھی پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس کی پیداواری صلاحیت 4000 میگا واٹ سے زائد ہے، تاہم ان سے 2000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ متعدد سرکاری بجلی گھر فنی خرابی کے باعث تاحال بند ہیں۔ بعض بجلی گھر ایندھن کی کمی کے باعث بند ہیں۔ پن بجلی ذرائع سے 900 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نجی شعبے کے بجلی گھر فرنس آئل، کوئلہ اور LNG نہ ملنے کے باعث بند پڑے ہیں۔ IPPs کی پیداوار 11,500 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے تکنیکی مسائل کے باعث 2000 میگا واٹ پیدا شدہ بجلی ضائع ہو رہی ہے، جس سے معیشت کو روزانہ 3 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔